معزز سامعین کرام، حمد و ثنا بزرگی و برتری کی بیائی حمد و ستائش اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کون و مکان مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا تنہا پالنہار و مربی ہے، جس نے ہم تمام مرین و انسان کو اس عالم فانی پر مبعوث فرمایا، مبعوث فرمانے کے بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے، اچھے اور برے کی تمیز بتلانے کے لیے وقت کی مناسبت سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرماتا ہے۔ اخیر میں آمنہ کے لال تاجدار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کے ہم آج امتی کہلانے کا شرف رکھتے ہیں۔ بے شبہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ و مطہرہ و مقدسہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، خطبہ سنہ کے بعد قرآن عزیز کی سورۃ التحریم سے ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب العالمین کے حکام محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، رب العزت سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آگے بڑھ کے بیٹھیے، آگے بیٹھ کے بیٹھیے، جگہ خالی ہے، پیچھے سے لوگ جو آتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آگے بڑھ کے بیٹھیے، آگے جگہ خالی ہے، صف کو مکمل کیجیے، اس کے بعد پچھلی صف میں بیٹھیے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہیں اس کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التائبون، کہ ابن آدم کی اولاد خطا کار ہے، اور ان میں بہتر وہ ہے جو اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر، اعتراف کر کے اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اللہ سے تائب ہو، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، وہ بہتر انسان ہے۔ آج ہم خطائیں پر خطائیں کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہمارا حس جو ہے وہ بیدار نہیں ہوتا ہے کہ ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، ہم اس پر نادم ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ معمولی غلطیوں کو بہت بڑی غلطیاں تسلیم کیا کرتے تھے، بہت بڑی غلطی مانا کرتے تھے، اور فوراً اللہ کے ذات سے تائب ہو کر کے اللہ کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ ایک مومن کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المؤمن یری ذنوبہ کأنہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، وان الفاجر یری ذنوبہ کذباب مر علی انفہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، ان المؤمن یری ذنوبہ، ایک مومن جب اپنے گناہ کو دیکھتا ہے تو کأنہ قائد، گویا کہ وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے کہ پہاڑ کے نیچے
تحت جبل، پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہو اور وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں پہاڑ ٹوٹ کر کے گر نہ جائے اور ہم اس میں دب کر کے ہلاک نہ ہو جائے. وہ گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے، وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے کہ کہیں، ایک مثال دیا کہ ایک پہاڑ کے نیچے وہ بیٹھا ہے، کہیں پہاڑ ٹوٹ کر کے گر گیا تو وہ تباہ ہو جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا. اس طرح مومن ایک گناہ کو دیکھتا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، اسی کے برعکس، اسی کا الٹا، اسی کی ضد، جب ایک فاجر اپنے گناہ کو دیکھتا ہے تو اس کی مثال اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے ناک پہ ایک مکھی بیٹھی اور وہ ہاتھ سے اس مکھی کو اڑا دیا، سمجھ لیا کہ یہ غلطی ہے. ماشاء اللہ ہم ایمان والے ہیں، ماشاء اللہ ہم مومن ہیں، کہتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں. تو ہمیں بھی تو اسی طرح اپنے گناہ کو سمجھنا چاہیے. ہم غلطی کریں تو اس پر نادم ہونا چاہیے، ہم غلطی کریں تو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے اور اس غلطی کا فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اس گناہ کی معافی تلافی کر لینی چاہیے. لیکن آج تو ایسی بات نہیں، ہم تو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن احساس ہمارے اوپر ذرا سا بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. غلط کام پہ غلط کام کیے جا رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. ایک مومن کو تو احساس ہونا چاہیے کہ اس نے غلطی کیا، اس سے خطا ہوئی ہے، اس سے گناہ سرزد ہوا ہے. مومن کو تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے نا غلطی ہونے کے بعد. لیکن اگر غلطی نہیں ہوتی ہے تو ہم اور آپ سمجھیں کہ ہم کتنے پکے مومن اور کتنے پکے ایمان والے ہیں. اللہ کے نبی کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وہ خطاؤں سے پاک تھے، گناہوں سے پاک تھے نا. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دن بھر میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے، اللہ سے توبہ کیا کرتے تھے 100 مرتبہ. اور لوگوں سے بھی کہا کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ ربکم، کہ لوگوں اللہ سے تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، توبہ کرو. فإنی لا اتوب الیہ الی اللہ عز وجل فی الیوم 100 مرۃ، اس لیے کہ میں دن بھر میں 100 مرتبہ اللہ کے درگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں. جو آدمی خطاؤں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، ان کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دن اور رات میں 100 مرتبہ توبہ کر رہے ہیں. اور آج ہم پتہ نہیں کتنے گناہ ہوتے ہوں گے، پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی، پتہ نہیں کتنے گناہ سرزد ہوتے ہوں گے، لیکن ہم تو اس کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم اپنے گناہ کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ گناہ کیا ہوتا ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ توبہ کیا چیز ہے. اگر آپ توبہ نہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کیسے آپ کو معاف کریں گے؟ آپ تاریخوں کو پڑھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے وہ لوگ توبہ کیا کرتے تھے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت اللہ کے نبی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی طہرنی، مجھے پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے. کہا اللہ کے رسول نے کیا ہوا، کیا وہ تم کہہ رہے ہو کہ مجھے پاک کیجیے؟ کیا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا؟
میں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ کیوں اس عورت نے کہا یہ بات؟ اس عورت نے جب کوئی نہیں جانتا تھا، سارے لوگوں سے وہ پوشیدہ تھی کہ اس نے وہ جرم کیا ہے۔ اور کیجیے گا تو ہوتا ہے نا، سب لوگ دیکھتے ہیں کہ اس نے جرم کیا ہے۔ ایک جرم ہوتا ہے جس کو کوئی نہیں دیکھا سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے کسی نے جرم کو نہیں دیکھا، کسی نے اس گناہ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہی حال اس عورت کا تھا کہ اس کے جرم کو کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن چونکہ وہ ایمان والی تھی، اس نے محسوس کیا کہ ہم سے جرم سرزد ہوا ہے، اس لیے اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سے کیا غلطی ہوئی ہے، کس جرم کا تم نے ارتکاب کیا؟ کہا اللہ کے نبی میں نے زنا جیسے جرم کا ارتکاب کیا ہے، مجھ سے زنا سرزد ہو گئی ہے، میں حاملہ ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور جا کر کے بچے کی جب تک ولادت نہ ہو جائے اس وقت تک تم نہ آنا۔ بچے کی جب ولادت ہو گئی، بچے سے جب مفارغ ہو گئی تو پھر آئیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر اس نے یہی بات کہی کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا کہ اس کے کپڑوں کو اس کے اوپر لپیٹ دیا جائے، کس کر کے باندھ دیا جائے، اور اس کو پتھر مار مار کر کے اس کو شہید کر دیا، مار دیا، پتھر مار مار کر کے اس کو رجم کر دیا گیا، اس لیے کہ اسلامی قانون میں زنا کرنے کا، زنا جو بدترین جرم ہے اس کی سزا اسلام کے اندر یہی ہے کہ اسے پتھر مار مار کر کے رجم کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ پتھر مار مار کر کے اس عورت کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کے جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس میں شریک تھے، شامل تھے اس معاملے میں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ایک زانیہ عورت کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، جس نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، جس نے زنا جیسی بدترین جرم کیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جو توبہ کیا ہے، اگر 70 لوگوں کے اوپر اس کے توبے کو بانٹ دیا جائے تو ان 70 لوگوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسی توبہ اس نے کی ہے۔ آج ہم کہاں توبہ کرتے ہیں؟ آج ہم کہاں توبہ کرتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کر لے گناہ کرنے کے بعد، ارتکاب جرم سمجھتے ہوئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا، میں نے جرم کیا، اس کو مان لے اور مان کر کے اللہ کی ذات سے توبہ کر لے تو اللہ تو مغفرت کے لیے تیار ہے ہی، اللہ تو مغفرت کے لیے تیار ہے، لیکن مغفرت مانے گا کون؟ شاعر نے کہا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہبر منزل ہی نہیں۔ آج کسی کو فرصت ہے کہ اللہ سے کہے کہ اللہ رب العالمین اللہم اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھی راستے پر دیکھا؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہے۔ کہتے ہیں آپ اپنا اپنا مشاہدہ کیجئے، اپنا اپنا جائزہ لیجئے، اپنے اپنے نفس کو ٹٹولیے کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راہ کی رہنمائی فرما؟ جب آپ کہیں گے نہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راہ کی رہنمائی عطا فرما تو اللہ کیا ایسے ہی آپ کو سیدھے راہ کی رہنمائی عطا فرمائے گا؟ مانگنا پڑے گا نا۔
اسی طریقے سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ کو پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ توبہ کرو۔ اللہ کے نبی نے جرم کو پوچھا نہیں، کہا جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر کچھ دور گئے، یہ احساس ہوتا ہے، ایک مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے جرم کیا ہے تو وہ کتنا بے چین ہوتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور گئے، پھر واپس آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے گناہ سرزد ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ اس لیے معاذ بن مالک نے کہا کہ وہ جانتے تھے کہ اگر دنیا میں اس کی سزا مجھے مل گئی تو اللہ رب العالمین مجھے سزا نہیں دے گا، اللہ معاف کر دے گا، اس لیے چاہتے تھے کہ دنیا ہی میں مجھے سزا مل جائے۔ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، جا کر کے توبہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، استغفار کرو۔ پھر معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ کچھ دور گئے، پھر لوٹ کر کے آئے۔ اسی طرح چوتھی مرتبہ جب معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کے یہ بات کہی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے، تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا، کیا غلطی تم سے ہو گئی ہے، کیا غلطی تم سے سرزد ہو گئی ہے؟ معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، میں نے زنا جیسی بدترین جرم مجھ سے سرزد ہو گئی ہے، اللہ رب العالمین مجھے اس سے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس آدمی کو پتھر مار مار کر کے شہید کر دو، پتھر مار مار کر کے شہید کر دو۔ جب زنا کیا تھا تو جس کے ساتھ اس نے زنا کا ارتکاب کیا، جس کے ساتھ اس کے زنا کیا، اسی دونوں کو خبر تھی نا اس بات کی، اور کسی کو تو علم نہیں تھا کہ اس نے گناہ سرزد کیا، اس سے گناہ سرزد ہوئی ہے، اس نے گناہ کیا، اس نے جرم کیا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ معلوم تو صرف دونوں کو تھا، مرد کو اور عورت کو۔ پھر اقرار جرم کیوں کیا؟ اللہ کے رسول کے پاس کیوں کہا آ کر کے کہ تحقیر نہیں، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے؟ اس لیے کہ ایمان والے تھے، پختہ ایمان تھا، ایمان سے ایمان ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا، ایمان ان کے دلوں میں روشن تھا، وہ خائف تھے، وہ ڈرتے تھے کہ اگر ایک گناہ میں بھی ہم پکڑے گئے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار کہہ کر کے اپنے جرم کا اعتراف کیا، اور اعتراف کرنے کے بعد جو اس کی حد ہوتی ہے اس پر اس کو مقرر کی۔ اسی طریقے سے جس عورت کے ساتھ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زنا کیا تھا، زنا اس سے سرزد ہو گیا تھا، وہی وہ عورت بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور اللہ کے رسول سے وہی بات کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، مجھے کیا کہتا ہے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میرا حد جو ہے اس کو میرے اوپر نافذ کیجیے۔ اس سے بھی اللہ کے نبی نے کہا جاؤ تم جا کر کے کیا کہتے ہیں توبہ کرو، استغفار کرو۔ اس عورت نے بردستہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اسی طریقے سے جس طریقے سے معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ جاؤ تم جا کر کے توبہ استغفار کرو، اسی طرح مجھے بھی آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا تم معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کہتے ہیں اسی جرم کا تم سے بھی ارتکاب ہوا ہے انہی کے ساتھ؟ کہا ہاں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو چونکہ وہ حاملہ تھی تو حاملے کے اوپر حد نافذ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ بچہ جن نہ دے، جب تک بچے کی ولادت نہ ہو جائے تب تک اسلام کا حد اس پہ نافذ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ
جا کر کے بچہ جب ولادت ہو جائے پھر آنا. بچہ جب ولادت ہوا تو ایک کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹ کر کے بچے کو لے کر کے آئی. کہا لے جاؤ ابھی اس کو لے جا کر کے دودھ پلاؤ جب تک رضاعت ہے, جب تک رضاعت ہے دودھ کی اس وقت تک اس کو لے جا کر کے دودھ پلاؤ, اور جب رضاعت ختم ہو جائے, رضاعت کی مدت پوری ہو جائے, جب لڑکا کھانے پینے کے لائق ہو جائے تو تم آنا. وہ عورت پھر آئی, آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بھی حکم دیا کہ آپ گڈھا کھن دو, اس کے جسم کے آدھے حصے کو زمین کے اندر گاڑ دو, اور گاڑ کر کے اس کے اوپر پتھر سے مارو. پتھر سے مار مار کر کے حضرت اسی میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر مارا, ایسا مارا کہ اس کے خون کے چیٹے اس کے اوپر پڑ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خون کے چیٹے پڑے تو وہ اسے نازیبا کلمات کہنے لگے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نہیں, آپ اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اس نے جو توبہ کیا ہے اگر 70 گروہوں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان 70 گروہوں نے جو غلطیاں کی ہیں, جو گناہ کیے ہیں, اللہ رب العالمین اس عورت کے گناہ کی تائب ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان 70 گروہوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. غلطیاں ہوتی ہیں, سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. انسان غلطیوں کا پتلا ہے. الانسان خطر من النسیان, انسان غلطیوں کا پتلا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں لیکن غلطیاں ہونے کے بعد انسان کے اندر انسانیت اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب وہ اپنی غلطی کا احساس کرتا ہے, جب وہ اپنی غلطی پر نادم ہوتا ہے, جب وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے. آج کہاں ہم شرمندہ ہیں؟ ہم کہاں شرمندہ ہوتے ہیں؟ بھوج کرتے ہیں, دعوت کرتے ہیں, ہے نا. ایک بھائی ہمارا کھاتا ہے, دوسرا بھائی منہ دیکھتا ہے, کسی کو اس کی فکر نہیں, کسی کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میرا بھائی روٹھا ہوا اس کو منائیں, ہے نا. 4 بھائی گھر میں ہے, ایک بھائی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, 3 بھائی عیش کی زندگی گزار رہا ہے. تینوں بھائیوں کو فکر ہے کہ میرا بھائی بھوکا ہے, اس کے یہاں چولہا نہیں جل رہا, اس کی بھی ہم مدد کریں. ہے نہیں ہے؟ بھائیوں میں خون ریزیاں ہو رہی ہیں, ایک بھائی دوسرے بھائی پر مقدمات کر رہا ہے, اور وہ بھی جائز ہو ناجائز ہو. مقدمے اکثر و بیشتر ناجائز ہوتے ہیں, مقدمے اکثر و بیشتر جھوٹے ہوتے ہیں, اور مقدمے کرنے والا جھوٹا, مقدمہ جس پر کیا جاتا ہے وہ جھوٹا, اس کا گواہ دینے والا جھوٹا, سارے کے سارے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے, پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے. وقت ختم ہو چلا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ دے کہ ہم گناہوں کے پتلا ہیں, گناہ سرزد کرتے ہیں, گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے, جرم کا ارتکاب ہوتا ہے, ہم سے گناہ ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم گناہ, فرشتے نہیں ہیں کوئی بھی انسان, چاہے وہ بڑا عابد ہو, چاہے وہ بڑا عالم ہو, چاہے وہ جاہل ہو, کوئی بھی ہو, مرد ہو عورت ہو, گورے ہوں کالے ہوں, سب سے گناہ سرزد ہوتا ہے, اور سب گناہ جیسا جرم کرتا ہے. لیکن گناہ ہونے کے بعد اس پر نادم ہو, اس پر شرمندہ ہو, تبھی آپ احساس اپنے دلوں کے اندر لائیں گے کہ ہاں ہم سے گناہ سرزد ہو گیا ہے. اللہ کی ذات سے توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, اللہ کی ذات ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے, اور انشاءاللہ مزید وہ معاف کرے گا. اللہ رب العالمین نیک سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین صحیح توبہ کرنے کی, جو اللہ رب العالمین نے سورۃ التحریم کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ اے ایمان والو خالص توبہ کرو, یعنی توبہ ایسا کرو کہ پھر وہ گناہ دوبارہ ہم سے سرزد نہ ہو. یہ نہیں کہ گناہ کیا, توبہ کیا, پھر اسی گناہ کو کرے, نہیں, خالص توبہ کرو کہ توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ سرزد نہ ہو. اس طرح کی توبہ کرو.
اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.